صل على محمد وآل محمد اللهم صل ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: فكان أحب الدين ما داوم صاحبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگان محترم، معزز سامعین کرام، ہم سب جانتے ہیں کہ یہ رمضان کا مہینہ گزرا ہوا 12 دن ہو گئے، گویا آج 12 شوال ہے۔ رمضان میں عبادت کی لگن، روزہ، نماز، تلاوت، تراویح، ہر آدمی بڑے ذوق شوق کے ساتھ عبادت میں لگا ہوا تھا، لیکن اس کا رمضان کا اصل مقصد تھا اللہ تعالیٰ کی عبادت کی پریکٹس اور مشق، اور روزے کا اصل فلسفہ اور روزے کا اصل مقصد تھا ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا ہو۔ لیکن اس سبق کو اکثر و بیشتر مسلمان بھول جاتے ہیں۔ جیسے ہی عید کا چاند ہوا، تراویح تو ختم، روزے ختم، قرآن پاک کو بالائے طاق رکھ دیا اور یہ سمجھ گئے کہ رمضان گیا، اب نماز ساری چیزیں ختم۔ ہمارا لوگوں کا مزاج بنا ہوا ہے کہ رمضان میں ہی عبادت ہوتی ہے، حالانکہ بڑے بڑے شیوخ فرماتے ہیں اور قرآن کریم اور حدیث پاک کے حوالے سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضانی عبادت نہیں، ربانی عبادت، کہ ہم رب والے بنے۔ رب کی عبادت کب ہوتی ہے؟ حق تعالیٰ شان خود اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہیں: وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اپنے رب کی عبادت کیجیے یہاں تک یقین آ جائے، یعنی موت آ جائے۔ عبادت صبح سے شام تک زندگی کی ہر گھڑی میں اور موت کے آخری گھڑی تک، جب تک وہ زندہ ہے عبادت اس پر لازم ہے۔ اگر وہ نماز کا وقت ہے نماز فرض ہے، روزے کا وقت ہے روزہ فرض ہے، زکوٰۃ مالدار ہے فرض ہے، اور مال اللہ نے دیا تو اس پر حج بھی فرض ہے۔ لیکن اگر یہ وقت نہیں ہے اس کے پاس تو اس کی حیثیت سے 5 نمازیں تو ہمیشہ فرض ہے، اور اسلامی تعلیمات 24 گھنٹے لگی ہوئی ہیں۔ بار بار آپ سنتے ہیں، اور میں نے بھی شاید پہلے بھی بیان کیا کہ 24 گھنٹے والی زندگی میں ہم جو زندگی گزارتے ہیں، نماز 1.5-2 گھنٹے کی، اس کے علاوہ 22-22.5 گھنٹے کی عبادت صبر و شکر والی، ہر موقع کی عبادت الگ ہے۔ لیکن ہم نے مزاج سمجھا نہیں، رمضان گیا وہی گناہ شروع، تو ہم میں اور غیروں میں کوئی فرق نہیں ہوا۔ جب سراون کا مہینہ آتا ہے تو غیر جو ہے نا کافر، وہ بھی داڑھی بڑھا دیتا ہے، وہ بھی اپواس کرتا ہے۔ جیسے ہی مہینہ ختم ہوا ان کا بھی سب یہی حال ہے۔ تو فرمایا ان میں اور ہم میں کیا فرق ہے؟ ہم کو کہا پکے مسلمان ہو، ہم کو کہا کہ اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ۔ آج جو ہم پر حالات آتے ہیں، چاروں طرف سے یلغاریں ہو رہی ہیں، پوری دنیا میں کہیں بھی مسلمان، بجلی گرتی ہے تو مسلمان، حالات آتے ہیں تو مسلمان، مارا اور کاٹا جاتا ہے تو مسلمان۔ لیکن کبھی ہم نے تنہائی میں ٹھنڈ
لہجے سے بیٹھ کر کبھی سوچا نہیں کہ ہم پر ہی کیوں حالات آتے، مسلمان ہی کیوں پریشان ہیں؟ تو اس کی وجہ قرآن کریم میں حق تعالیٰ شان فرماتے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ تم پر جو حالات آتے ہیں، تمہاری مصیبتیں تم پر جو پہاڑ توڑ توڑ کر طرح طرح کے حالات آتے ہیں، یہ حالات اس وجہ سے آتے ہیں کہ تم گناہوں میں مبتلا ہے۔ وقتی طور پر توبہ کر لیا، وقتی طور پر استغفار کر لیا، رمضان میں آ گئے، عربی جبہ قبہ پہن لیا، خوب عبادت کر لی، رات کو تھکا دیا، پوری راتیں بھی عبادت کی، لیکن رمضان کا اصل مقصد اللہ نے بتایا لعلکم تتقون، رمضان کا روزہ اس لیے دیا تھا، رمضان کا مقدس مہینہ اور مقدس راتیں، شب قدر اور یہ راتیں اس لیے ہم نے دی تھی تاکہ تمہارے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا ہو۔ 24 گھنٹہ بھی عبادت کرے اس کو تقویٰ نہیں کہتے، تقویٰ کہتے ہیں اللہ کے ڈر سے، حرام کاریوں سے بچنا، اللہ کے ڈر سے حرام دیکھنے سے بچنا، حرام کے لقمے کھانے سے بچنا، حرام کمائی سے بچنا، حرام خوری سے بچنا، شراب کباب اور گندگی سے بچنا۔ اس لیے گناہ نام ہے ایسا چھوٹا بڑا کام جس سے اللہ اس کے رسول ناراض ہو جاتے ہیں، اسی کا نام تو ہے تقویٰ کا معنی بچنا۔ ڈاکٹر نے آپ کو کہہ دیا یہ چیزیں نہیں کھانا، آپ برابر کھا رہے تھے، ڈاکٹر نے کہا کہ اگر یہی چلتا رہے گا تو آپ کا ہارٹ کا آپریشن کرنا پڑے گا، آپ کو طرح طرح کی بیماریوں نے گھیرا کر لیا ہے، آپ کا لیور فیٹی ہو گیا، آپ کو ڈائبٹیز ہے، آپ کو ہارٹ کی تکلیف ہے، آپ سارے پرہیز ڈر جائیں گے، بھائی اب سے پرہیز، ڈاکٹر کے کہنے سے آپ پرہیزگار بن گئے، اور جو سب سے بڑے طبیب اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ یہ کام کریں گے اللہ ناراض ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے ڈاکٹر کی آپ نے نہیں مانی، ظاہری موت آئے گی، لیکن وہ باطنی موت ہے جو تمہارا دل ہی مر جائے گا، تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی، پھر تم نماز بھی پڑھتے جی نہیں لگتا، تلاوت کرتے مزہ نہیں آتا، اللہ جس سے ناراض ہوتے ہیں مناجات کی لذتیں اس سے چھین لیتے ہیں۔ یہ سب سے پہلا عذاب ہوتا ہے اللہ کا۔ آج دیکھو ہم حکومت کو گالیاں دیتے ہیں، حکومت کو برا بھلا کہتے ہیں، لیکن کبھی تنہائی میں بیٹھ کر سوچا وقتی طور پر حالات آئے لیکن حالات سے بھی ہم کی غفلت ہوتا رہے گا، ہماری موج مستی میں کچھ کمی نہیں، شادی بیاہوں میں، فضول خرچی میں، گناہ کاریوں میں کوئی کمی نہیں، جو کرتے تھے وہی کرتے ہیں، بلکہ ضد پر اڑے ہیں۔ ارے مولانا شادی زندگی پر تو ایک مرتبہ آتی، میری تو ایک ہی بیٹی ہے، میرا تو ایک ہی بیٹا ہے، بس یہ کہہ کر دل بہلاتے ہیں، خوب مزے لے لے کر شادیاں کرتے ہیں۔ ارے اللہ کے بندے، شادی حضور کے طریقے پر کرتا، کتنی یتیم بچیاں ہیں، لیکن وہ مال ہی غلط آیا ہے تو کہاں یتیم کو دے گا، مسجد میں مدرسے میں دینا تو گویا پہاڑ، وہاں 10 روپیہ۔ افسوس ہوتا ہے مساجد میں جب آتے ہیں یار، ہمارے گھروں پر لاکھوں کا ہم خرچ کرتے ہیں شادیوں بیاہ میں، اور یار مسجد میں 10 روپے ڈالتے ہیں، 10 روپے ڈالنا بھی بہت آتا ہے، دن میں 5 مرتبہ مسجد میں ہم پانی، واش روم، بیت الخلا اور نہ معلوم کیا کیا استعمال کرتے ہیں، کتنی دیر تک اللہ کا شکر ہے اے سی میں ہم بیٹھتے کہ نہیں، ٹھنڈک حاصل کرتے کہ نہیں، تو کیا کوئی اوپر آسمان سے جبریل امین دینے آئیں گے؟ ہمیں دینا پڑتا ہے، لیکن ہم کو بھیک مانگنا پڑتا ہے، 10 روپیہ ڈالو۔ اتنی بڑی عالیشان مسجد، کوئی کہتا ہے ہمارے ایک جگہ، کوئی جگہ سے آئے بمبئی وغیرہ سے، کیا مولانا گجرات کے لوگ سب جگہ پیسے دیتے ہیں اور یہاں پیسے مانگتے ہیں، کہ یہاں ایسا ہی ہوتا ہے، دیے تلے بعض مطلب اندھیرا ہی ہوتا ہے، سب جگہ سے یہاں پیسہ ملتا ہے لیکن موقع بھی لوگوں کو پیسہ نہیں دیتے، لیکن ایسا نہیں، یہ غفلت کی بات ہے۔ اگر آپ کو کہا جائے کہ جنت کا ٹکٹ خریدنا ہے، ارے کتنے میں لاؤ گے، آج دے دیتا ہوں، لیکن یہاں جنت کا ٹکٹ ابھی فوری طور پر چاہیے، ابھی دال چاول آپ کھانے جائیں گے تو 150 روپے تو ایسے ہی دے دیں گے، بھائی آج کھانا نہیں بنانا، آج باہر سے لے دیں گے، باہر دوستوں کے جائیں گے 200-400 نہیں بلکہ 5,000 روپے نکلے، ارے کوئی بات نہیں، آج کے دن سخی بن گیا، حتیم تائی کو بھی سخاوت پر شرم آ گئی، اتنا سخی سب کو کھلا دیا، چاہے بعد میں بھیک مانگنا پڑے اتنا، اور مسجد میں آ کر ایسا بن جاتا ہے۔ مسجد میں دیکھنے جاؤ، ایک صاحب نے عجیب و غریب بات لکھا، مسلمان کی غربت دیکھنا ہو تو مسجد میں آؤ،
مسلمان کی مالداری دیکھنا ہو تو شادی میں جاؤ، غریب سے غریب مسلمان بھی شادی میں 400-500 لوگوں کو کھلاتا ہے، لیکن وہ کھلانا مقصود نہیں، مال کمانا مقصود نہیں۔ دعوت اس کو بھی دعوت، تاکہ کچھ تو دے کر جائے گا۔ مجھے انٹرنیشنل ایک دن کے لیے ہوٹل کھول دی اس نے اور ٹیبل بھی لگا دیا، اس بات کی نشانی کہ کوئی بھول سے بھی چلا مت جائے، یہاں دے کر جائے، یہی مقصد ہوا۔ حالانکہ یہ حدیث میں منع ہے، شرعی اعتبار سے منع ہے، لیکن بس ہمارا مزاج بن گیا تو بس کھلاؤ اور پیسے وصول کرو۔ اس لیے شادی والا غریب سے غریب اس کو فکر نہیں ہوتی، اس لیے کہ ٹیبل پہ آ جائے گا، ہر آدمی کم سے کم 100-500 روپے تو دے گا ہی، اور کچھ دوسرے رشتہ دار دوست احباب کا چلو ہم تیل پہنچا دیں گے، ہم چاول پہنچا دیں گے، ہو گئے اس کی تو عید۔ یہ مزاج لینے کا بنا ہوا۔ صحابہ کرام کا مزاج کیا تھا؟ دیکھیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اسلام کی سب سے پہلی تعلیم تھی۔ اسلام ابھی حضور نبی نہیں بنے، حضور کی 3 صفتیں، سچائی، وعدہ اور امانت میں پاسبانی، یہ 3 چیزیں حضور کے اندر تھی۔ حضور ابھی نبی نہیں بنے، عرب کا بچہ، عرب کا خاندان، قبیلہ آپ کو صادق الامین کہا جاتا تھا۔ نبی بننے کے بعد بھی آپ کو کہا ھذا الامین اور رضینا، یہ تو امانت دار ہے۔ آج تینوں چیزیں نہ ہونے کی وجہ سے مسلمان دھوکہ باز، جھوٹا، منافق، غدار بن گیا، اپنی ہی اوقاف کی زمینیں بیچنے لگا، اپنی ہی اوقاف کی زمینیں ٹھکانے لگا، قبرستان، مسجد، مدرسہ تک کو بھی نہیں چھوڑا۔ اب کیا ہوا؟ جب غیر یہ دیکھے گا کہ یہ لوگ مزہ کر رہے، ہم کیوں نہیں کھائیں، یہی سب مزہ کھا لیں کہ ہم کیا کریں گے، اس لیے انہوں نے بھی بلائی میں ہاتھ ماری تھوڑی کہ چلو ہم بھی آزمائیں اور یہ اوقاف کا بل لے آئے۔ مسلمان شادیاں کر رہا ہے، یہ ان کی شادیوں پر رشک ہوتا ہے۔ کبھی کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے حدیث میں فرمایا کہ مومن کے لیے جنت آخرت ہے اور غیروں کے لیے یہاں پر ہے، لیکن ہمارے تو یہاں دیکھنے جاؤ تو یہاں بھی جنت ہی اعلیٰ سے اعلیٰ غذائیں کھاتے ہیں، وہ مسلم بریانی کے علاوہ تو ہمارے ہوتا ہے نہیں ہے، تبھی پکی پکائی تیار ڈیک۔ یہ اللہ کا شکر ادا کرنے کی بات ہے، لیکن سوچے تو صحیح ذرا، اللہ نے یہاں بھی جنت بنائی، جنت ہمیشہ کی نہیں، یہ وقتی طور پر ہے، آخرت ہے ہماری، ہم کو اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے وقتی طور پر آخرت کی فکر کے لیے۔ اسی لیے مومن بندے کی ابتدا لا الہ الا اللہ سے، اور موت کے وقت بھی کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اس لیے فرما کلمہ صحیح کر لو، کلمے کی تقاضے کے مطابق زندگی صحیح کر لو۔ پہلا بچہ پیدا ہونے کے بعد اللہ کا نام سیکھتا ہے، اور جب اچھا بولنا سیکھتا ہے تو اس کو لا الہ الا اللہ سکھاؤ، اور جب مرتا ہے تو کیا کہا کرتے جاتے کیا پڑھ لو، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس کے موت کے وقت آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ یعنی لا الہ الا اللہ پڑھ کر لا الہ الا اللہ کا مقصد ہے قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارو، شریعت کے مطابق زندگی گزارو، اپنی منمانی چھوڑو۔ آج منمانی ہماری کرنے کی وجہ سے ہماری اولاد بھی ہزاروں کی تعداد میں مسلمان عورتیں غیروں کے ساتھ، ان کو معلوم ہے کہ یہاں ایمان ختم ہو جاتا ہے، اسلام سے نکل گئی، ساڑی پہن لی، ٹیکا لگا دیا، اور ماں باپ کو کہہ رہے کہ تم اب ہماری فکر مت کرو، اپنی فکر کرو۔ ماں باپ خون کے آنسو روتے ہیں، ماں اور باپ 3 دن ہو گئے کھانا نہیں، لیکن یہ کورٹ میں خبیث عورت کیا کرتی ہے کہ نہیں میں اب نہیں آؤں گی۔ اس کو سمجھایا بابا، ماننے کو تیار۔ ایک جگہ پر ایسی ایک لڑکی بھاگ کر جا رہی تھی، اور اتنی بس یہ عورتوں کے اندر ایسی فطرت ذرا ہنس دیا، اس کی پاگل بن کر اس کے پیچھے ہو گئی، گھر میں جتنا سونا تھا وہ لے آئی، پیسے لے آئی۔ اب وہ لڑکے پلان بناتے ہیں، اور ایک لڑکا نہیں کئی لڑکے، مزے کرنے کے لیے، بدکاری کرنے کے لیے، لیکن یہ سمجھتے نہیں یہ تو ہمارا ہے، بہت محبت دینے والا۔ اس نے کہا یہ دھوکہ بازی ہے۔ ایسے ہی ایک جگہ پر ایک واقعہ پیش آیا، لڑکی گھبرائی ہوئی تھی، تو ایک بڑے میاں دیندار تھے، انہوں نے کہا تو کیا اپنی زندگی بچت کر رہی، یہ تجھے بھیڑیوں کی طرح نوچ کھائیں گے، ابھی بھی وقت ہے 2 منٹ کا، سدھر جا۔ پھر اس کو سمجھ میں نہیں آئے تو اس کو سمجھایا کہ بابا تم کو 100 روپیہ دے، وہ پسند کہ 1 روپیہ پسند؟ وہ سکھا نہیں 100 روپیہ۔ تو فرمایا تو ایک نالائق کی خاطر
جاہل اور کافر کے خاطر ہزاروں رشتہ داروں کو 100 رشتہ داروں کو چھوڑ کر تو یاد آ رہی ہے، بہت بڑی غلطی ہے۔ اس کو غلطی کا احساس ہوا، اس نے فون کیا ماں باپ کو کہ ابا جان مجھے لے کر آن جاؤ، اور اس خبیث لڑکوں سے کہا کہ جاؤ تم، اس نے کہا نہیں محبت کی میرا پیسہ لاؤ، پیسہ تو کیا لیتے، بس یہ سننا تھا۔ وہ دونوں بھاگے، جتنا سونا چاندی تھا لے گئے، سونا چاندی تو بعد میں، لیکن اپنی جان بچائی اور اس لڑکی کی زندگی۔ پھر اس کو دماغ میں آیا کہ یہ تو بہت بڑا پلان کر کے مجھے مارنے اور قتل کرنے اور بدکاری اور زنا کرنے کا ارادے سے مجھے بھگا کر لے گئے۔ ساتھ میں گھر کا سونا بھی تھا، کئی لاکھ روپے بھی تھا، لیکن ایک اللہ کے نیک بندے کی 2 باتیں، ایک اچھی مثال سے اس کو بات سمجھ میں آئی تو واپس آ گئی۔ لیکن بہت سی عورتیں ہیں جو مانتی نہیں، ان کو سمجھاتے کہ نہیں تم کو سمجھنی پڑے مولانا صاحب، تم اپنا کام کرو ہم اپنا کام کرتے۔ چند دنوں کے بعد لاشیں تک نہیں ملتی ہوتی، لاشوں کے ٹکڑے کر دیے جاتے، اور ہزاروں ایسے ویڈیو پھر رہے۔ ہمارے نوجوان بچے بچیاں بہت غفلت کی زندگی گزار رہی ہے۔ یہ جوانوں کا حال ہے، بوڑھوں کا حال، ہر ایک کا حال ہی ہے۔ ہم دین سے بہت غفلت میں ہے۔ غفلت اتنی خطرناک چیز ہے، حق تعالیٰ شان اس سے ناراضگی کا اظہار کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، جو ہماری یاد سے غافل ہے ان کی بات بھی مت سنو۔ اللہ کی یاد سے غافل ہو جانا، سستی اور غفلت انسان کو کتنے دور پھینک دیتی ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ خالی بیان اور باتیں ایسی نہیں ہوتی۔ اتنے زمانے سے یونیفارم سول کوڈ کے واقعہ چلتے، لیکن کتنے ہمارے نوجوان ایسے ہیں جنہوں نے ابھی اسکین نہیں کیا، جنہوں نے اپنا ورود نہیں نوندایا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں، وہ سمجھتے ہیں مولانا کرے، وہ جانے ان کے نام 2-4 ولی اللہ صاحب 2-4 لوگ ہیں وہ کر لگے کافی۔ نہیں، ہر آدمی کو بیدار ہونا ضروری ہے، گھر کے ہر فرد کو ضروری ہے۔ کتنا اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ ملک کے حالات، قوم کے حالات، محلوں کے حالات، بستی کے حالات۔ ہم کو یہ سب چیزیں دیکھنے سے بہتر سب سے پہلے اللہ سے اپنا رشتہ قائم کرے۔ ایک زمانہ تھا صحابہ اولیاء کرام کا زمانہ، بزرگان دین کا زمانہ تھا، ایک مسلمان نکلتا تھا تو سب کانپنے لگتے، ایک اللہ والا نکلتا تھا، یہ حالت ہوتی تھی۔ آج ہم کیوں بزدل ہو گئے، کیوں اتنے ڈرنے لگے؟ اس لیے کہ ہم نے اللہ سے ڈرنا چھوڑ دیا۔ جب اللہ سے ڈرنا آدمی چھوڑ دیتا ہے، ظلم و ستم پر آتا ہے، حرام کمائیوں پر آتا ہے، غلط باتوں پر آتا ہے، جھوٹی باتوں پر آتا ہے، امانت میں خیانت، وعدہ خلافی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دلوں سے جو رعب ہے ایمان کا، رعب کو ختم کر دیتے۔ پھر بچہ بھی آپ کو ڈرائیں گے۔ آپ دیکھیے کوا بیٹھا ہے، آپ سے کوا نہیں اٹھے گا، نہیں اڑے گا کوا آپ سے۔ کیوں؟ اپنے آپ کو اتنا وقت اوقات و ذلیل کر دیا ہم نے۔ جب قوم اللہ کی نافرمان ہو جاتی ہے، دیکھیے رمضان میں جگہ نہیں ملتی تھی نماز پڑھنے کے لیے، اب جمعہ کے دن یہ حال ہے، اور نماز کے بعد وہی مسجد مسلیہ یا مشکل سے ایک صفحہ۔ ہم سب کو تحیہ کرنے چاہیے کہ نہیں انشاءاللہ نماز تو ہم نے رمضان میں وعدہ بھی کیا، خوب روئے، شب قدر میں دعائیں کی، پوری رات روئے، لیکن وہ تقویٰ والی صفت ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے تھا، وہ تقویٰ نہیں رہا، اور اس لیے رمضان کے بعد وہی حرام کاریوں میں، برائیوں میں، بدکاریوں میں لگ کر وہی زندگی گزاری، پھر واپس وہی بے ڈھنگی زندگی گزارنا شروع کر دی۔ پھر ہماری زندگی میں کوئی فرق نہیں آیا، ہزاروں رمضان آتے رہیں گے اور جاتے رہیں گے، لیکن ہم کیا ہو، ہماری عبادت کا کیا حال ہے؟ جیسے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دنیا سے پردہ فرما گئی، انتقال فرما گئی، حضور روضہ اقدس میں حیات ہے میرے دوستوں۔ انتقال کا مطلب ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا۔ پہلے سورت رہتے تھے، بمبئی رہنے گئے، تو حضور اپنے روضہ اقدس میں حیات ہے۔ جب حضور کا انتقال ہوا، سارے صحابہ پر حالات جو گزری ہم اور آپ تصور نہیں کر رہے۔ کتنے صحابہ جنگل کی طرف چلے گئے، حضرت عثمان، کتنے صحابہ خاموش ہو گئے، کتنے صحابہ کرام ایسے تھے جو کچھ بھی نہیں بولتے تھے، وہ غم کی وجہ سے ڈالتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تلوار لے کر کھڑے ہیں، اگر کسی نے کہا کہ حضور کا انتقال ہوا، جو بولا تو اس کی گردن اڑا دو گا۔ حضور تو اللہ سے ملاقات کے لیے گئے، لیکن حضرت عمر کو اس بات کا احساس نہیں تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہوئے، انہوں نے تقریر کی
قرآن پاک کی آیت پڑھی وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ اللہ کے رسول ہے. اور اس کے بعد ایک عجیب اور بلیغ خطبہ دیا، اما بعد فإن اللہ، کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ زندہ ہے. ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، اور تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے تھے تو سن لو تو ان کا تو انتقال ہو گیا، وہ اب نہیں ہے دنیا میں، پردہ فرما گئے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر سارے صحابہ نے سنا، ایک جوش آ گیا، ولولہ آ گیا، اسلام کی حقانیت کو پہچان لیا. اس لیے اس کے بعد ایک دوسرا جملہ کہا کہ اے لوگوں، جیسے نماز فرض ہے زکوٰۃ بھی فرض ہے. جو حضور کے زمانے میں اونٹ کی رسی دیتا تھا اور ابھی رسی نہیں دے گا تو ہم اس کے ساتھ جہاد کریں گے. اور کیا بتلایا کہ نماز اور زکوٰۃ میں فرق نہیں. جیسے زکوٰۃ فرض ہے نماز بھی فرض ہے، نماز فرض ہے زکوٰۃ فرض ہے. تو آج کیا کرتے ہیں، نماز پڑھ لی لیکن زکوٰۃ دینے کی باری آئی تو اوپر سے 2-4 لوگوں کو دے دیا، پھر اس کے بعد ختم. یہ تو زکوٰۃ میں ڈنڈی مارنا. لیکن زکوٰۃ نہ دینے کا وبال آپ کو معلوم ہے کہ زکوٰۃ دینے کے فائدے بھی ہے، نقصان بھی ہے. زکوٰۃ نہیں دیا گویا اس نے اپنی بقیہ مال کو حرام قرار دیا، حرام ہو گیا. زکوٰۃ دینے سے مال کی سیفٹی، تمہارا گھر، تمہارا کاروبار، تمہارا کارخانہ، تمہاری اپنی جان مال کی سیفٹی ہو گئی. نہ اس کو آگ لگے گی، نہ چوری ہوگی اور نہ جلے گا. یہ سیفٹی کس کی طرف سے ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. کیوں؟ اور فائدے زکوٰۃ کی کیا ہے؟ ایک تو تم اللہ کا حکم ادا کرتے ہو، دوسرا غریبوں کی مدد کرتے ہو، تیسرا اپنے دل میں سخاوت کا جذبہ پیدا کرنا کہ اپنے ہی مال سے اپنے ہی بھائیوں کی مدد کرنا. اگر مسلمان 100% زکوٰۃ صحیح انداز سے نکالے تو ہمارے محلے میں یہ مانگنے والے فقیر بھی نہیں اور رشتہ دار میں کوئی غریب بھی نہیں. لیکن ہم کیا کرتے ہیں، بس تھوڑا اوپر سے نکال دیا، باقی مال ہمارا سیفٹی نہیں ہوتی. اس لیے دیکھو آج بہت زیادہ نئی گاڑی لائی، گاڑی میں آگ لگ گئی، کارخانے میں آگ لگ گئی، گھر میں آگ لگ گئی. یہ ظاہری طور پر تو یہی ہے، لیکن زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے. ہماری ایک بہن کا فون آیا UK سے کہ مولانا صاحب میرا 30 لاکھ کا ہندوستان کا اتنا زیادہ 30 لاکھ روپے کا سونا چوری ہو گیا. میں نے کہا آپ نے زکوٰۃ نہیں دی. کہا زکوٰۃ تو دی لیکن مولانا ایسے ہی دی. وہ خود کہہ رہی ہے ایسے ہی دی. میں نے دیکھو ایسے ہی دی تو پھر ایسا ہی ہوا. تم نے من مانی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ من مانی کرنے والوں کا بہت خطرناک عذاب ہے. من مانی اسی کا نام ہے. اس لیے ہمارے بزرگوں نے بتایا کہ ہمیں اگر کوئی کام بھی ہے، آج ہمارا مزاج کیا ہے، کوئی کاروبار شروع کرتے کر لیتے، جب خسارہ آتے کہ مولانا کبھی پوچھ رہا ہے، شروع کرنے سے پہلے پوچھتا کہ مولانا صاحب یہ کاروبار جائز ہے کہ نہیں، یہ حلال ہے کہ نہیں، اس طرح کروں گا تو صحیح ہے کہ نہیں، کاروبار سے پہلے پوچھ لیتا. اس لیے حدیث میں فرمایا جو مشورہ لیتا ہے وہ کبھی خسارے میں نہیں ہوتا. ہمارے حضرت شیخ زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ کے ایک بہت بڑے خلیفہ جنہوں نے ہردوئی میں 60 سال تک پڑھایا، کافی زمانے تک. مدینہ شریف میں حضرت ہردوئی یہ حضرت شیخ تھے، ان کا آخری سفر تھا اور ان کو انتقال کا میری تمنا کہ مدینہ شریف میں مجھے موت آئے. تو یہ حضرت بھی گئے تو حضرت ان کو پڑھنے پڑھانے میں لگا دیا کہ بھائی یہاں ہے خالی پورا دن کیا کریں گے، مجلس تو ہوتی ہے، ذکر بھی ہوتا ہے، پڑھنے پڑھانے میں لگ جاؤ. وہاں کے عرب لوگوں نے ان کے پڑھنے پڑھانے کو بہت پسند کیا. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بھائی ہم تمہارا بھی حضرت شیخ کی طرح یہیں کا اقامہ کر دیتے، یہیں تمہارا گرین کارڈ بنا لیتے. تو انہوں نے کہا میں نہیں، میں حضرت کو پوچھتا ہوں. دیکھو یہ اللہ والوں کی بات، اللہ حضرت سے پوچھتا ہوں. حضرت نے پوچھا میں تو مرنے کے لیے ادھر آیا ہوں، تم کو تو ہندوستان میں جا کے کام کرنا ہے، تم کو یہاں نہیں رہنا ہے. یہ دل میں ایک بات آئی تو مشورہ کیا تو ان کو بات سمجھ میں آئی. اس کے بعد یہاں آئے اور ہندوستان میں بہت کام لیا اللہ تعالیٰ. شیخ الاسلام مولانا مدی رحمۃ اللہ علیہ روضہ اقدس کے بالکل سامنے 13 سال تک حدیث پاک کا درس دیا. وہ حدیث پاک کا درس چھوڑ کر ہندوستان میں آئے، جمعیت علماء ہند قائم کیا اور یہ ہندوستان میں جو خدمت کی آپ جانتے ہیں جمعیت جو کام کی. تو معلوم ہوا مسلمان کوئی بھی کام کرے، چھوٹا کام ہو، اپنے بڑے سے ماں باپ سے مشورہ کر لے. ماں باپ سے بھی نہیں پوچھتے، بعض لوگ ماں باپ سے پوچھ لے، اپنے بڑے سے پوچھ لے.
جس کو پیر مانتا ہے، جس کو استاد مانتا ہے یا امام صاحب ہے، مشورہ کر لیں. ایک دو آدمی سے رائے معلوم ہوتی ہے، وہ کوئی کہے گا یہ ہے، کوئی کہے گا یہ. بعض مرتبہ سودی کاروبار میں اللہ نے حلال کاروبار دیا ہے اور آپ سودی کاروبار میں مبتلا ہو گئے. اسکیم 50,000 روپے لیے اور 1.5 لاکھ روپے آپ نے سود دیا، تو آپ نے بیوقوف بنے. 50,000 آپ کا پاکیزہ کام تھا، اس سے آپ لاری شروع کر سکتے تھے. 50,000 آپ کا اس کے آپ حلال کاروبار شروع کر کے آپ آگے بڑھ سکتے تھے. سود میں گرنے والا کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا. ابھی چند دنوں پہلے ایک صاحب آئے میرے پاس، تعویذ کے لیے آتے تو مشورہ بھی دیتے میرے کو بھی، کوئی میں بھی مشورہ دیتا ہوں. تو کوئی آتا بولا تھا میرا ستیہ ناش ہو گیا. میں نے کہا تم نے بھی کسی کا ستیہ ناش کیا ہوگا پہلے. تو کہنے لگے مولانا صاحب کاروبار بند، سب ختم، روڈ پہ آ گیا. میں نے کہا تم نے چند کام ایسے جو ہمارا تعویذ کا کام بھی نہیں چلتا اس میں. ایک تو تم نے اللہ کی نافرمانی کر کے کسی کی عزت خراب کی ہوگی، یا کسی اللہ والے کو ستایا ہوگا، یا سودی کاروبار میں مبتلا ہوگا. سود میں لیے، میں نے کہا سود میں لینے والا گڑھے میں گرتا ہے. وہ سمندر کا گڑھا کیسا ہوتا ہے، اس سے بھی خطرناک یہ گڑھا ہے. اس سے نکلنے کے لیے آسان طریقہ میں آپ کو بتاؤں، ابھی 2 رکعت نماز صلاۃ توبہ پڑھو اور اب سے بند کر دو کہ آئندہ میں ایسے کاروبار نہیں کروں گا. یہ تو ہوئی توبہ. اور جس کا آپ نے لیا ہے وہ معاف، وہ کان تو معاف نہیں ہوتے. دیکھو نماز، روزہ، تلاوت رمضان میں سب گناہ معاف ہو جاتے، لیکن کسی کا لیا ہوا معاف ہوگا؟ بولو. کسی کو عزت ستایا ہے آپ نے، جب تک توبہ نہیں کریں گے، جب تک اس سے معافی نہیں مانگے. کسی کا فلیٹ، کسی کا زمین، کسی کا مکان، کسی کا کرایہ، کسی کی عزت کو ستایا، کسی کو ماں باپ کو ستایا، یہ جتنے گناہ ہیں سب گناہ اس کو کہتے ہیں حقوق العباد. وہ کیا کرنا پڑے گا؟ بولو اللہ سے معافی مانگنا پڑے گا، تب معاف ہوگا. اس لیے میرے عزیزوں دوستوں، ہم سب کو دودھ کے دھوئے لیں، سبھی گنہگار ہیں، سب کو معافی کی ضرورت ہے. اللہ کے سامنے معافی کرے. معافی کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے بعد پھر دوبارہ گناہ کریں گے. معافی کا مطلب کہ اللہ اب تک بہت گناہ کیے، آئندہ سچی پکی توبہ کرتا ہوں، انشاءاللہ نمازوں کا اہتمام کروں گا. زکوٰۃ اللہ نے دیا ہے، پوری دیجیے، آپ کے مال کی سیفٹی ہو جائے گی. کوئی آپ کو، اللہ سے آپ ڈرتے ہیں، آپ کو کوئی ڈرا نہیں سکتا. لیکن جو حالات کی تقاضے ہیں اس پر کھڑے ہونا چاہیے. غفلت والی زندگی، ہمارے اکابر بڑے کہے کہ نکلو باہر. تو جس طریقے سے کہا کسی کی جان کو، کسی کے مال کو، کسی کی عزت کو تکلیف نہ ہو، نہ کسی کی دکان کو نقصان ہو، ایسا مظاہرہ نہیں، خاموشی کے ساتھ اپنا وروध بھائی اس کے خلاف ہے. ہم خلاف ہے شریعت کے خلاف کوئی قانون ہم نہیں مانتے. ہم کون سا قانون مانتے ہیں؟ بولو قرآن اور حدیث کا. یہ پہلے سے چلا ہے، آج سے نہیں. ایک بزرگ آئے حسن بصری رحمۃ اللہ عنہ کے پاس، کہنے لے گیا کہ ہمارے پاس یزید اور فلاں کے پاس سے ایسے حکم آتے ہیں، کیا کریں؟ تو فرمایا تمہارے یہ خط سے پہلے اللہ کا خط تمہارے پاس قرآن کریم آیا ہوا ہے. اللہ کی بات مانیں گے تو اللہ تمام کو ٹھکانے لگا دیں گے، اور اگر یزید کی بات مانیں گے تو تم بھی یزید جیسے ہو جاؤ گے. حق تعالیٰ شانو ہمیں دین کی باتیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنتیں پڑھیں.